خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میں یہاں پر نہ تو ملائکہ کو دیکھتا ہوں اور نہ ہی یہاں پر کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد طواف کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم زمین پر کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرو اور اسی کا طواف بھی کیا کرنا۔ کعبے کی تعمیر میں تمہاری رہبری حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے نشاندہی کی، پھر اس کے بعد ساتوں زمین تک کعبے کی بنیاد ڈال دی، جس کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے بھر دیا اور اس کی چاروں طرف سے دیواریں بنا دی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے بیت المعمور اٹھا کر لائے اور اس 4 دیواری کے بیچ میں لا کر رکھ دیا، جس کی طرف رخ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز ادا کرتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت جب طوفان آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المعمور کو اٹھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر واپس لے گئے اور کعبے کی جگہ اونچے ٹیلوں میں بدل گئی، لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر برابر برکت کے لیے آتے تھے اور آ کر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام آ کر اس میدان میں ٹھہرے اور ان کی وجہ سے کچھ آبادی ہو گئی اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آپ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں پر کعبہ بنائیں۔ اس کی نشاندہی اس طرح کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک بادل کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں، اس کے سائے کو دیکھ کر ایک خاکہ بناؤ اور اس کی حد بندی کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے زمین کھودی تو بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نمودار ہوئی اور پھر اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی، اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے برابر اونچی بن گئیں اور انہیں اب اس سے اونچی دیوار بنانا مشکل ہو گیا، تب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک معجزے کا نزول ہوا جو کہ ایک پتھر کی شکل میں تھا، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ سے چند فاصلے پر رکھا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور اس کی دیواریں ان کے سر سے اونچی ہو گئی تھیں، تب انہوں نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اس پتھر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ خود بخود ہوا میں اوپر اٹھ جاتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے، اور یہ پتھر موم کی طرح ملائم تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بن گئے تھے۔ آپ کے مقدس قدموں کے نشان سے اس پتھر میں 4 چاند لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ میں اللہ کی بہت سی نشانیاں، یعنی کہ خانہ کعبہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس طویل عرصے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یقیناً یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ اندر جانے کے لیے تھا تو دوسرا دروازہ لوگوں کے باہر نکلنے کے لیے تھا۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تیار کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ قبیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ سے پتھر لاتے تھے اور یہ دونوں خانہ کعبہ کی عمارت تیار کرتے تھے۔ جب عمارت پوری طرح سے تیار ہو گئی تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا ہے، اور فرمایا، اے ابراہیم، تم لوگوں کو دعوت دو خانہ کعبہ آنے کی اور بلند آواز میں پکارو، میں تمہاری آواز لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز میں کہا کہ اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، اس لیے تم کو خانہ کعبہ آنا ضروری ہے۔ تب چاروں طرف سے آواز آنے لگی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی مسلمان عورتوں اور مرد پر حج فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد
मकाम इब्राहिम के पास 2 रकत नमाज अदा करो। खाना काबा में हजर अस्वद का अपना एक अहम मकाम है। हजर अस्वद खाना काबा में लगा हुआ मुकद्दस पत्थर है। हज के दौरान तवाफ करते वक्त हुज्जाज बोसा देते हैं। ये खाना काबा की जनूब मशरक़ी दीवार में कद आदम के बराबर नस्ब है। अगर इस पत्थर को करीब से देखें तो इसके 12 से ज्यादा टुकड़े हैं जिन्हें किसी मसाले से जोड़ा गया है। शायद ये किसी जमाने में टूट गया हो और इसको दोबारा जोड़ा गया। इस पत्थर को एक चांदी के फ्रेम में जड़ा गया है। हजर अस्वद कहाँ से आया है या इसको कहाँ से लाए हैं, इस बात की मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत के मुताबिक आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद जन्नत से लाया गया है। तो खाना काबा की तामीर अव्वल के वक्त से ये हजर अस्वद उसमें मौजूद था। 606 ईस्वी में जब सैलाब आया था उस वक्त काबे की इमारत को नुकसान पहुंचा था और कुरैश कबीले ने इसकी दोबारा तामीर की। जब दीवार कद आदम तक पहुंच गई तब हजर अस्वद रखने का मसला दरपेश आया तो कबाइल में झगड़ा हुआ। हर कबीले की ख्वाहिश थी कि ये सादत उसे ही नसीब हो। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस किस्से को तय करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम सरदारान कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने को पकड़कर उठाएं। चुनाचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मकाम पर पहुंची जहाँ हजर अस्वद को रखा जाना था तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे दीवार काबा में नस्ब कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौर में काबा में आग लग गई जिससे हजर अस्वद के 3 बड़े टुकड़े और कुछ छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे जिन्हें अब्दुल्ला बिन जुबैर ने चांदी में मंडवा दिया था। रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान की दुआ, ऐ अल्लाह मैं आपसे माफी और दुनिया और आखिरत का सवाल करता हूँ। ऐ रब हमें दुनिया और आखिरत की खूबी अता फरमा और अजाब दोज़ख से बचा। रुकने यमानी के बारे में इरशाद फरमाया गया है कि 70 फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। जो शख्स ये दुआ मांगता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह के घर खाना काबा का दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।